تنظیم کے مرحلے سے کے بارے میں ایک بات تو پہلے اصولاً جان لیجیے. تنظیم خاص طور پر اس جماعت کے لیے کہ جس کے داعی اور امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اولین بنیاد جو تھی لسن نبے کی، وہ یہ تھی کہ حضور نبی اور رسول تھے. اگر کوئی شخص مان لیتا ہے، میں نے مان لیا آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد انک یا محمد عبد اللہ ورسولہ، اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اب مجھے تو لازماً اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی بات تو نہیں کہہ رہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کبھی کسی معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کوئی رائے پیش کریں تو پہلے پوچھ لیتے تھے، حضور اگر تو آپ کا یہ فعل یا یہ اقدام یا آپ کی یہ رائے اگر تو وحی کے تحت ہے تو سمعنا واطعنا، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں. اگر حضور اجازت دیتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے، اور متعدد مواقع پر حضور نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ اپنا بدل دیا. غزوہ بدر میں جہاں جا کر حضور نے کیمپ لگوایا تھا، کچھ صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے تو ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہمیں قبول، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں. فرمایا ضرور کہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو جنگی تجربہ نہیں تھا، تو جن لوگوں نے پہلے لڑائیاں لڑی ہوں وہی جانتے ہیں نا کہ کیا چیزیں اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیا کون سے مسئلہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے اس جگہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حکم دیا خیمے اکھاڑو، لاؤ وہاں جا کے لگا دو. تو اس اعتبار، لیکن اگر حضور اس پر قائم ہوتے کہ نہیں یہی ہوگا تو مانتے ہیں، لا محالہ. اس حوالے سے سمع و طاعت تو گویا کہ انگرینڈ تھی اس موومنٹ میں فرام دی ویری فرسٹ مومنٹ. Whosoever claimed that he believes in Muhammad, that he is the prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he had to obey him anyhow. لہذا سمع و طاعت جو ہے اس تحریک اور اس دعوت کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال کر، انگرینڈ تھی، اس کے اپنے اندر موجود تھی. یہ صورتحال ظاہر بات ہے کہ آئندہ تو نہیں ہو سکتی. حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں. نبی رسول کا معاملہ تو یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس اعتبار سے حضور کی اطاعت تو لازم تھی. یہ گویا کہ آرگنائزیشن کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، لیکن حضور نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اس پر ایک اور ردا رکھا. اینٹوں پر اینٹ رکھی جاتی ہے، ردا رکھا جاتا ہے. بنیادی تو ردا جو ہے وہ ہے یہ ایمان بالرسالت. میں نے کہا تھا نا ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک ایک کا تعلق ذرا قائم ہوتا جائے گا ان 3 سٹیپس کے ساتھ. تو توحید، ایمان باللہ، وہ ہے انقلابی نظریہ، اور یہ جو ہے تنظیم، جماعت، سمع و طاعت، اس کے لیے اصل شے کیا ہے؟ ایمان بالرسالت، کہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ ردا تو ہے پرائمری، پورا پہلا جو ہے بنیادی. اس کے اوپر ایک ردا آپ نے اور رکھا، اس کا نام ہے بیعت. خاص طور پر جب مدینے کے لوگ آ گئے اور وہ ایمان لے آئے اور ان کی معتدب تعداد بھی ہو گئی، اور مدینے میں حضور کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اگر اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں تو ہماری اس دعوت کے لیے وہاں پر جو بہت ہی زیادہ سازگار ماحول مل سکتا ہے. تو آپ نے بیعت لی. مکے والوں سے اس سے پہلے بیعت کیوں نہیں لی تھی؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ جب انہوں نے رسول مان لیا تو حکم تو ماننا ہی ہے. پھر یہ کہ وہ تو ہر وقت پاس ہی ہیں، ہر وقت وہ آ کر حضور سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی درمیان میں کسی کو امیر بنانا، کسی کو نقیب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ محدود چند تو لوگ ہیں اور حضور بنفس نفیس موجود ہیں. اس میں کوئی لمبی لائن بنانا کہ اس کے اندر تم نقیب ہو، تم امیر ہو، تم فلاں، کسی کو ضرورت نہیں تھی. لہٰذا کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر، کوئی
آرگنائزیشنل ہائرارکی حضور نے مکے میں پیدا نہیں کی، اور نہ ہی اس معنی میں بیعت نہیں۔ بیعت اسلام ہوتی تھی، کوئی باہر سے آیا وہ اب کہتا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بیعت ہو جاتی تھی، اسلام پر بیعت۔ لیکن یہ جو مدینے کا مسئلہ جب آ گیا ہے، یہ اصل میں ہوا ہے 12ویں سال میں، 12واں سال نبوی، وحی کے آغاز کے بعد 12واں سال، اور 1 سال قبل ہجرت، -1 ہجری، ہجری ابھی شروع ہوگا ہجرت پر، ابھی ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت جو ہے 75 افراد سے حضور نے بیعت لی۔ یہ بیعت انتہائی اہم ہے اور بڑی طویل ہے، اور یہ کہ یہ متفق علیہ حدیث کے طور پر ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ اور جو حدیث متفق علیہ ہو، بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو، وہ گویا کہ روایت کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کی اب گنتی کیجئے؟ علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اور اطاعت کریں گے، فی العسر، چاہے مشکل ہو، تنگی ہو، دقت ہو، والیسر، چاہے آسانی ہو، والمنشط، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، والمکر، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ کبھی اجتماعی طور پر فیصلہ جو ہوتا ہے آپ کی رائے کے مطابق ہے تو طبیعت میں انشراح ہوگا اور آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، محنت کریں گے، آپ کی رائے بھی وہی تھی جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔ کبھی وہ فیصلہ جماعتی زندگی میں آتا ہے کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، اب آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے آمادگی نہیں ہوگی اس کے لیے کام کرنے کی، لیکن اس بیعت کی روح سے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرنا ہے، اس لیے بیعت کی ہے۔ لہذا حضور نے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی، جو رکھنے ہو سکتے تھے نظم کو کمزور کر دے کے، ان کو سب کو بند کر دیا۔ فی العسر والیسر، یہ نہیں کہ آسانی ہو تبھی نہیں، مشکل ہو، مشکل ترین مراحل ہے تب جو حکم ہوگا، there is but to do and die, there is not no reason why۔ یہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں چارج آف دا لائٹ بریگیڈ کے حوالے سے۔ نمبر 2، چاہے یہ کہ طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ اس سے آگے چلیے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں۔ آپ سمجھتے ہیں میں پرانا خدمتگار ہوں، پرانا ساتھی ہوں، بہت وفادار ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اور یہ ایک نیا شخص جو ہے کل ہی آیا ہے، کل ہی شامل ہوا ہے جماعت میں، اس کو امیر بنا دیا اور مجھے اس کے تحت دے دیا۔ طبیعت میں ریوولٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ طبیعت ابا کرتی ہے، لیکن یہاں بھی ہاتھ آپ نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے، یو واش یور ہینڈز آف، اٹ ول بی مائی پریروگیٹو، میرا اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں امیر بناؤں۔ تو آپ نے پہلے ہی کہلوا لیا، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِلَ أَمْرًا عَلَيْهِ، ترجیح دینے کا مطلب کیا؟ آپ امیر بنائیں گے اس کو۔ تو یہ بھی عہد لے لیا کہ جن کو میں امیر بناؤں گا ان کے ساتھ جھگڑو گے نہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں صاحب امر بنایا جائے گا۔ اللہ ننازل امر علیہ۔ اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں آتی ہے، حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی۔ تو یہ گویا کہ تو ظاہر بات ہے جماعت بنے گی تو جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، بڑے تلے سے 4 شاخیں نکلی ہیں، پھر اور ہر شاخ میں سے شاخیں نکل رہی ہیں، اسی طرح ایک تو امیر مطلق ہے یا امیر اعلیٰ ہے، پھر چھوٹے امیر ہوں گے، کوئی صوبائی امیر ہوں گے، کوئی شہری امیر ہوگا، کوئی آپ پرائمری لیگ بنائیں گے تو کوئی اس کا صدر ہوگا، کوئی اسرا بنے گا تو اس کے نقیب ہوں گے۔ یہ تو ایک برانچنگ ہے،
ایک لمبا سلسلہ ہے، اور جب تک یہ ساری جو جتنی بھی لنکس ہیں یہ پوری طریقے سے مربوط نہ ہو، ڈسپلن ہر جگہ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے قائم نہ ہو، تو جماعتی زندگی جو ہے اس کو آپ منظم زندگی تو نہیں کہہ سکتے۔ اور آخری بات کیا تھی اس بیعت میں؟ وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں حق بات ہم ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے، یعنی رائے ضرور دیں گے ہم، یہ ہے حریت۔ اور یہ کہ یہ صرف حق نہیں ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے، ہمارا کیا، آپ کو رائے دینی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ رائے دیں۔ تو رائے دینا جو ہے اس میں ہم زبان بند نہیں کریں گے۔ مبادہ کوئی سمجھے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میں کوئی بات کہوں گا تو شاید لوگ ہنس پڑیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن نہیں، اس خوف سے اپنی زبان بند نہیں کرنی ہے۔ جو سنسیئر اوپینین ہے، جو آپ کی آنےسٹ اوپینین ہے وہ پیش ضرور کرنی ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ امیر فیصلہ کرے گا، اور امیر کے فیصلے کے مطابق آپ کے رائے کے مطابق ہو گیا تب تو آپ بالانشراح کریں گے، آپ انبساط کے ساتھ کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی کریں گے، کرنا ہے۔ یہ ہے بیعت کا وہ نظام جو حضور نے اختیار کر کے، ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے بعد اب اصل تصادم کا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور پھر یہ کہ مدینے والے جو آئے تھے وہ ہر وقت تو حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے، 350 میل کا فاصلہ تھا اس زمانے کے، 350 میل، 7-8 دن میں تو یہ فاصلہ طے ہوتا تھا بمشکل، پھر نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی ٹیلی گرام ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، نہ کوئی فیکس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو اب کیسے رابطہ ہوگا؟ اس لیے وہاں آپ نے آرگنائزیشنل ڈھانچہ بھی قائم کیا کہ 75 جو تھے جو ایمان لائے تھے ان میں سے 12 کو نقیب مقرر کر دیا، 9 خزرج سے اور 3 اوس سے، یہ نقیب مقرر ہو گئے کہ یہ اپنے اپنے حصے کے جو ساتھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ یہ نظام آپ نے قائم کر دیا، تو گویا کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر، ایک ہائرارکی بھی آپ نے اس وقت قائم کر دی، اور یہ وہ شے ہے جو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے جو حضور نے چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ میں تو بلکہ اس کی اس حکمت کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے، اس لیے کہ آپ کے بعد اب نبی آنے والا تو کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، لہذا وہ بنیادی جو ردا ہے سم و طاعت کا کہ سنیں گے اور مانیں گے، اس لیے کہ کوئی نبی کہہ رہا ہے یا رسول کا، وہ تو اب نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب جماعت کس بنیاد پر بنے گی؟ اب سم و طاعت کا ڈسپلن کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ وہ نظام بیعت ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ فتح میں ذکر ہے 2 جگہ پر، پھر خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے، تو بیعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بیعت کا ذکر سیرت میں موجود ہے، احادیث نبویہ میں موجود ہے، پوری ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس میں موجود ہے۔ تو یہ بیعت کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے آرگنائز کیا۔ تو یہ ہے دوسرا مرحلہ ہمارا، جو اس پورے بحث کے اندر میں نے آپ سے اس وقت جو عرض کیا ہے۔ نمبر 1 دعوت میں بنیادی شے جو انقلابی نظریے کے اعتبار سے تھی وہ توحید، بذریعہ قرآن، اور جتنے بھی ممکن اس وقت ذریعے ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا گیا۔ تنظیم، سم و طاعت، آرگنائزیشن، بنیادی ردا سم و طاعت رسول کے لیے، نبی کے لیے، لیکن اس پر آپ نے اضافی ردا رکھا، بیعت سم و طاعت، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ الی آخر الحدیث۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔